تو اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک تاریخی قدم اٹھایا تھا، اور اس پہ بجا طور پہ پاکستان کی قوم کو فخر ہونا چاہیے۔ جو اطلاعات آئی ہیں جن کا آپ نے خلاصہ کیا ہے کہ کس طریقے سے بالکل بہت سے معاملات جو تھے وہ حل کر چکے تھے، دو چیزیں جو ہے راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ ایک جو تھی نیوکلیئر ڈیل بٹوین دا ٹو کنٹریز، اور دوسرے جو تھا وہ یہ تھا کہ آبنائے ہرموز کی گورننس کے سلسلے میں۔ تو اب جو ہے ویسے تو دونوں جب یہ مذاکرات ختم ہوئے تو سفارتکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں سائڈز نے بہت ہی مثبت بیانات دیے ہیں، یعنی given the background of this war, devastating war، انہوں نے بڑے مثبت بیانات دیے۔ لیکن ابھی جو صدر ٹرمپ قدم اٹھانے والے ہیں وہ یعنی یہ کہ آبنائے ہرموز کو بلاکیٹ کرنے والے ہیں، وہ ایران کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، اور ایران جو ہے اٹ از آلسو ڈگنگ ان اٹس ہیلز، تو اس وجہ سے تھوڑے سے جو ہے تشویش بڑھ گئی ہے۔ اچھا سر، اگر اس پوائنٹ کو تھوڑا سا زیادہ فوکس کے ساتھ دیکھا جائے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں ایرانین سائڈ پہ، اسٹریٹ آف ہارموز آلریڈی ایران نے ایک دفعہ بغیر پرابلم کے بند کر کے دکھا دیا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنے میں۔ ڈونٹ یو تھنک دیٹ امریکن ملٹری ایسٹس سٹنگ ان دیٹ ریجن آر اے ٹارگیٹ فار دی ایرانین اوفینس؟ اور اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ تو جنگ اور طویل ہو جائے گی۔ پاکستان کا اس میں اب پارٹ کیا ہے دیٹ بوتھ سائڈز ہیو واکڈ اوے؟ پاکستان سے بڑے یہ دیکھنا یہ پڑے گا، پاکستان تو متاثر ہوگا بالواسطہ طور پر اور براہ راست بھی متاثر ہوگا، یعنی مطلب ہے وہ ایک تو قومی سطح پہ ہمارے جو معاشی سٹریس بڑھے گا، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے اور ریلیٹڈ پرابلمز ہیں۔ دوسرا یہ کہ پاکستان دیکھنا یہ پڑے گا کہ پاکستان کی سلسلے میں سفارتکاری جاری رہے گی، کیا ہم ان کو دوبارہ جو ہے ایک مذاکرات کی میز پہ لا سکیں گے، یا جو ہمارا چینل اسٹیبلش ہوا اس کے ذریعے پیغام رسانی کریں گے اور فریقین کے اختلافات کو کم از کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک یہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر واقعی جو آپ نے کہا کہ ایران نے تو بندش لگائی ہوئی ہے، یا کوئی جو جزوی طور پر اسے بند کیا ہوا ہے، بعض کو جانے دیتا ہے بعض کو نہیں جانے دیتا، اس نے پھر جو ہے ٹول بھی چارج کرنا شروع کر دیا، یہ تو سب ہمیں معلوم ہے۔ لیکن اگر امریکہ نے بلاکیٹ کر دیا تو یہ ایک نیا فوجی ایسکلیشن کا فیز شروع ہوگا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ بلاکیٹ کر دیں گے، اس کے بعد جو ہے مائن سویپرز کو وہاں ڈپلوائے کریں گے، جو مائنز وہاں اگر ہیں وہاں مائن جو ہے آبنائے ہرموز میں ہیں تو ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی اس امکان کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ خاک آئلینڈ جس سے ایران کے تقریباً 90% تیل برآمد ہوتا ہے اس کو بھی نشانہ بنائیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ کے شعلے مزید بھڑک اٹھیں گے اور دنیا جو ہے ایک اور کیٹاسٹرفی دیکھے گی۔ یہ جو ابھی سچویشن ہے کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے، حوصلہ افزا بیانات بھی آ رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاکیٹ کریں گے۔ کتنا امپلیمنٹیبل لگ رہا ہے، یا کتنا اس کے اندر ہم یہ سمجھیں کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ کنوکشن کے ساتھ اس کی طرف جا سکتے ہیں کہ بلاکیٹ کر دیں، کیونکہ اس سے تو مزید جو ایک بات چیت کا مرحلہ شروع ہوا تھا اس کے اندر پھر سے ایک دراڑ آ جائے گی اور ایک رکاوٹ بھی محسوس ہوگی پھر۔ امریکہ کے پاس ول بھی ہے اور مسل بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو انہیں کیلکولیشن کرنی ہوگی، یہ پھر جنگ جو ہے صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں رہے گی، یعنی جو خلیجی ریاستیں بھی ہیں اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہے کسی نہ کسی طور پہ۔ یہ اس جنگ میں دوسرے یعنی چین درمیان میں ایک دم زد میں آ جائے گا، کیونکہ ایران کا 90% تیل جو ہے وہ چین خریدتا ہے، اور وہ مختلف ممالک کے فلیگز کے تحت جو آئل ٹینکرز ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ چین کا فلیگ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ مینشن کیا کہ چائنا جو ہے وہ آئل کے بزنس میں بڑا میجر سٹیک ہولڈر ہے when we talk about Iran on the international stage as a business. Mr. Victor out of China has again and again mentioned کہ ڈائریکٹ اسرائیل کو جو کہ ہے وہ سیٹ بیک فیس کرنا پڑے گا اگر یہ وار زیادہ اسکیلیٹ ہو جاتی ہے، تو چائنا کے اس اوپینین کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، اسرائیل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کا جو منصوبہ ہے وہ بڑا طویل المیعاد ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر ان کا بہت انفلوئنس ہے، وہ
بہت سی انہونی باتیں امریکہ سے کروا سکتے ہیں. تو یہ چین کا یہ کہنا کہ اس میں اسرائیل کو نقصان ہوگا، مجھے اسرائیل کے نقصان سے زیادہ یہ کہ خلیجی ریاستوں اور ایران کا نقصان ہو رہا ہے اور ہوگا. جو اسرائیل ہے وہ تو بضد ہے کہ جنگ جاری رہے. کسی نہ کسی کچھ لوگ یہ بھی کیا سارا کر رہے ہیں کہ جو تھوڑے بہت جب مذاکرات کے بارے میں پتہ چلا وزیر اعظم نتن یاہو کو کہ وہ کسی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے سبوتاژ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اور ایک طریقے سے وہ سبوتاژ کر رہے تھے جو ان تابڑ توڑ حملے لبنان کے اوپر کر رہے تھے، کیونکہ پہلے پاکستان کی اور ایران دونوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جس سیز فائر کا ذکر کیا تھا یا معاہدہ ہوا تھا وہ کمپلیٹ سیز فائر تھی، یعنی ایران میں بھی خلیجی ریاستوں میں بھی اور اس کے علاوہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی. تو یہ تو انہوں نے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی. اب جو ہے اسرائیل بڑی ایک طاقتور پوزیشن میں ہے یعنی واشنگٹن میں، تو اسرائیل کے مجھے نقصان کم ہوتا نظر آ رہا ہے، مجھے مسلمان ریاستوں کا نقصان زیادہ ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن جس طرح میں اشارہ کر رہا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ نے یہی مذاکرات کا راستہ اختیار کیا اور جس طریقے سے وہ جو ہے اپنی ڈیڈ لائنز ان کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں تو پھر کوئی امید کی کرن ہے. لیکن اگر وہ واقعی فل فورس سے بلاکیٹ کرتے ہیں تو ایک نیا عالمی بحران پیدا ہوگا. یہ عالمی بحران تقریباً اس بحران سے مل رہا ہوگا جو 1960s میں چاہوں کہ خان صاحب آپ تو مکمل کر دیجیے گا کہ یہ بحران اتنا شدید ہوگا جتنا 1960s میں سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا کیوبا کے معاملے کے اوپر، جو کیوبن میسائلز جو تھے بہت خطرناک سوویت. خان صاحب میرا ایک سوال لے لیجیے گا، دیٹ از کہ میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجیے. ایران کا یہ جو فیصلہ ہے کہ ایک میری ٹائم نیچرل روٹ ہے اسٹریٹ آف ہارمز، ادھر سے اب چارج کرنا، اور ہمیں شاید کوئی مثال ملتی بھی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی اسٹریٹ موجود ہو یا کوئی ایسا میری ٹائم روٹ موجود ہو جو کہ نیچرل ہے، مین میڈ نہیں ہے، وہاں پر چارج کیا جائے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ از اٹ دا رائٹ وے فار ایران، یا پھر یہ اس طرح کا معاملہ جس کے اوپر دنیا بالکل بھی راضی نہیں ہوگی، امریکہ بالکل بھی راضی نہیں ہوگا، باقی ممالک راضی نہیں ہوں گے، اسپیشلی خلیجی ریاستیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. اس وقت دنیا میں اس آبنہ ہرموز کے علاوہ جو بہت بڑی بڑی اسٹریٹس ہیں ان میں ہے اسٹریٹ آف مالکا، اسٹریٹ آف باب المندب، اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹریٹ آف جبرالٹر، ٹرکش اسٹریٹس اور ڈینش اسٹریٹس. تو یہ فری پیسج ویز ہیں، یہاں سے کسی قسم کا کوئی ٹول وصول نہیں کیا جاتا. سوئز اور پاناما میں وہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مین میڈ ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے. لیکن یہ اگر آپ اسے دیکھیں ایران کے حوالے سے دیکھیں تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جنگ میں بہت نقصان ہوا ہے، اس ٹول سے جو ہے وہ تعمیر نو کرے گا. اس نے ساتھ ساتھ ایک یہ مطالبہ کیا ہوا ہے امریکہ سے